ایک اور سلوات ذرا بہتر انداز میں برائے کرم. ایک اور درود بھیجیں محمد و آل محمد. ضیاء خون شہیداں کی دلکشی زینب، ضیاء خون شہیداں کی دلکشی زینب، حسینیت کے چراغوں کی روشنی زینب کی آب و راہ میں برتاؤ کلمہ گویوں نے کہ جیسے تھی نہ نواسی رسول کی زینب، قضا نے آنے میں کتنے برس لگائے مگر برس لگائے مگر حسین خیمے سے نکلے تو مر گئی زینب، شاہ میں ہی زندگی تمام ہوئی، نہ اپنے آن محمد کو رو سکی حسین چور تھے زخموں سے پھر بھی اٹھ بیٹھے، کہا جو شمر نے خیمے سے آ گئی اور بہن یہ کہتی تھی ہمراہ لے چلو بھائیا کے ساتھ لاش اکبر اٹھائے گی ضیاء خون شہیداں کی دلکشی زینب،
خواتین و حضرات، تو جس طرح کہ میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا، میں ایک مرتبہ پھر آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ کل کی مجلس میں یہاں پر شب بیداری، معاف کیجیے گا، فنڈ ریزنگ ہوگی، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ براہ کرم زیادہ سے زیادہ تعداد تشریف لائیں اور زیادہ سے زیادہ احتیاط دیں، اس لیے کہ یہ ادارہ اور اس کی تمام فنکشنز جو ہیں وہ آپ کے احتیاط سے ہی ہوتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ براہ کرم تشریف لائیں۔ زحمت کلام دوں گا، اب میں جناب شبات حسین صاحب کو مرثیہ پیش کریں گے۔ جناب شبات حسین صاحب۔ محمد و آل محمد صلوات۔ چار مصرے حضرت پھول کے سلسلے میں ان کا ہم غم منا رہے ہیں آج۔ احسان حر پیش ہے زیادہ کرے گا کون؟ احسان حر پیش سے زیادہ کرے گا کون؟ ادھر پتھر کو ایک رات میں ہیرا کرے گا کون؟ پتھر کو ایک رات میں ہیرا کرے گا کون؟ سجدے کو کیوں نہ طول دے، واقف ہے جب رسول۔ سجدے کو کیوں نہ طول دے، واقف ہے جب رسول۔ خنجر کے نیچے شکر کا سجدہ کرے گا کون؟ احسان حر پیش سے زیادہ کرے گا کون؟ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شہادت حضرت علیہ السلام کے سلسلے میں مرثیے کے 6-7 من فاتحہ۔ رن میں جب شہ کی طرف سے حر دیندار آیا، رن میں جب شہ کی طرف سے حر دیندار آیا، کس بشاشت سے اڑاتا ہوا رہوار آیا، غول ہوا سید مظلوم کا غم خوار آیا، جانی سارے خلف حیدر کرار آیا، جانی سارے خلف نور سر راہ نظر آتا ہے، جلوہ قدرت اللہ نظر آتا ہے، جلوہ قدرت اللہ
فرماتے تھے عباس دہے عزت بارک اللہ کی دیتا تھا صدا دل کہتے تھے ابن حسن واہور غازی شاہ ہر ضرب پہ فرماتے تھے ماشاءاللہ شاہ ہر ضرب پہ فرماتے تھے ماشاءاللہ اپنی جاں بازی کا غازی جو صلہ پاتا تھا مسکراتا ہوا تسلیم کو جھک جاتا تھا مسکراتا ہوا تسلیم کو جھک جاتا تھا حیف جھکنے میں لعینوں نے جو فرصت سامنا چھوڑ کے سب فوج عقب سے لاکھ خون ریز ادھر اور ادھر تن باغ گھوڑے کی پھراتا تھا کہ برچھی باغ گھوڑے کی پھراتا تھا کہ برچھی کھائی آ گیا موت کے پنجے میں نہ کچھ دیر لگی فرق پہ گوز لگا دوش پہ شمشیر لگی فرق پہ گوز لگا دوش پہ شمشیر لگی سینہ غربال ہوا تیر چلے رکھ دیا شیر نے قربوز پہ سر نو علی اکبر نے یہ حضرت سے کہا گر ہوا ساتھ تو مہمان بچاؤ گر ہو ارشاد تو مہمان کو بچاؤ خادم حضرت زہرا علی گرتا ہے خاک پر اب وہ سعید ازلی گرتا ہے خاک پر اب وہ سعید ازلی گرتا ہے گر کے لاشے کے برابر یہ پکارے میرے مہمانوں مددگاروں معینوں گرد کیا تجھ کو لگا ٹوٹ گئی میری کمر گر پڑے گھوڑے سے اور آہ نہ کی ہم کو گر پڑے گھوڑے سے اور آہ نہ کی ہم کو خبر دوست کے ہجر میں کب دوست کو چین آیا ہے کھول دے چشم کو بھائی کی حسین آیا ہے کھول دے چشم کو بھائی کو حسین آیا ہے مجھ کو لینے چلے آتے ہیں فرشتے یا ملک الموت بھی کرتا ہے محبت خلد سے شیر خدا نکلے ہیں اللہ لو برآمد ہوئے شبر بھی پدر کے لو برآمد ہوئے شبر بھی پدر کے ننگ سر احمد مختار کی پیاری
بن کی زحمت ہے کہ یہ گود میں شبیر کے لیے آیا ماتھے پہ عرق چہرے پہ زردی شے نے فرمایا ہمیں چھوڑ چلے کیوں چل بسے حر جری پھر نہ کچھ چل بسے حر جری پھر نہ کچھ آواز آئی دائر روح نے پرواز کی تو بات کی طرح پتلیاں رہ گئی پھر کر شہ والا کی طرح پتلیاں رہ گئی پھر کر شہ والا کی طرح رن میں جب شہ کی طرف سے حر دیدار آیا جزاک اللہ صلوات بر محمد والے محمد خواتین و حضرات ایک بار میں پھر یاد دہانی کرا دوں کہ کل انشاءاللہ فنڈ ریزنگ ہوگی اس ادارے کو آپ کے تعاون کی اور آپ کے فنڈز کی بے انتہا ضرورت ہے براہ کرم تعاون فرمائیے اور ایک درخواست کہ جو والنٹیئرس باہر پارکنگ کو مینیج کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں اور جب ادارے میں داخل ہو جائیں تو براہ کرم گاڑی آہستہ چلائیں اس لیے کہ عورتیں بچے اور بزرگ وہاں پر چل رہے ہوتے ہیں اگر آپ کی گاڑی تیز چل رہی ہوگی تو کسی حادثے کا خطرہ ہے براہ کرم احتیاط سے اور آہستہ گاڑی چلائیں تاکہ کوئی خطرہ پیدا نہ ہونے پائے آپ کے تعاون کا ادارہ بہت شکر گزار ہے صلوات بر محمد والے محمد درخواست کروں قبلہ ڈاکٹر ترابی صاحب سے تشریف لائیں مرتبہ آواز بلند صلوات بھیجیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عزیزان محترم یہ سلسلے کی تیسری تقریر ہے بعنوان اتباع رسول ذرا سی تاخیر سے یہ مجلس شروع ہوئی ہے بہرحال اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں لوگ دور دور سے لوگ آتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ جو کہ بیک وقت
نہ صرف یہ کہ 2 مجالس میں شرکت کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں اپنی نمازوں کو بھی داخل کرتے ہیں، تو گویا عبادت میں عبادت داخل ہوتی ہے۔ اور اس طرح سے وہ احباب، وہ حضرات کے جو ہر عبادت میں شامل ہوتے ہیں، ان کے لیے ظاہر ہے کہ یہ ایک طویل دورانیہ ہو جاتا ہے۔ میں بھی محدود ہوں اپنے وقت میں، چونکہ ایک مضمون لے کے چل رہا ہوں، گفتگو ہو رہی ہے، تو مجھے بھی کم از کم 1 ساعت درکار ہوتی ہے اپنے معروضات کو آپ تک پہنچانے میں۔ اور گفتگو ظاہر ہے کہ تیسری منزل پر ہے، تو معلوم ہے آپ کو کہ ہم اتباع رسول کے عنوان پر تقریر کر رہے ہیں۔ میرے مستقل سننے والے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو براہ راست سن رہے ہیں اور پھر موقع ملنے پر سنتے ہیں، تو ہر طرح سے وہ یہ جانتے ہیں کہ پہلی مجلس ہمیشہ ایک تمہید لیے ہوئے ہوتی ہے۔ آپ اس کو مقدمہ کہہ لیجئے، ابتدائیہ کہہ لیجئے، افتتاحیہ کہہ لیجئے، جو چاہے کہہ لیجئے۔ اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ جو گزشتہ کل کی مجلس تھی اس نے اور ہی رخ اختیار کر لیا، وہ میرے بس میں نہیں تھا، وہ میرے اختیار میں نہیں تھا۔ بہرحال یہ توفیقات الہی کا طالب ہوں، اور اپنے تعلق سے ہی نہیں بلکہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ میرا ہر سننے والا خود ذاکر حسین ہے، ہر سننے والا، اور کسی نہ کسی طرح سے وہ ذکر کو ادا کر رہا ہے۔ ایک نصیب میرا، جس کو آپ عربی زبان کا لفظ ہے مگر حصے میں بات یہ میرے آئی کہ میں منبر سے گفتگو کرتا ہوں۔ آپ میں سے ہر شخص کو اس گھرانے نے، اس اسرے نے، اس عائلے نے اس قابل بنایا ہے کہ آپ خود ان کے فضائل بیان کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی زبان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ایک نمائندگی چونکہ درکار رہتی ہے، تو ظاہر ہے کہ میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ مسلسل آپ گویا آل عمران کی 31ویں آیت کو گزشتہ 2 دنوں سے سنتے رہے۔ میں نے خطبے کے بعد عمدن اس کو روک کے رکھا تاکہ میں آپ سے اب اس آیت کے تحت اور اس آیت کی بابت کچھ گفتگو کر سکوں۔ دیکھیے، آل عمران کو فقط یہ سمجھ کر کہ یہ بقرہ کے بعد آنے والا سورہ ہے، یا یہ سمجھ کر کہ یہ مدنی القبیل سورہ ہے، یا یہ سمجھ کر کہ 200 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے، بہرحال یہ تو اس کا اپنا ایک تعارف ہے۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھیے، سب ہی قرآن کے پڑھنے والے ہیں، تو ان کو اطمینان سے اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ آل عمران کی پہلی 80 آیتوں کا نزول اس وقت ہوا جب نصارائے نجران آئے تھے۔ پہلی 80 آیتیں، یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ بات، اس لیے کہ یہ اور بات ہے کہ قرآن جب کبھی اپنے سوروں کو آپ تک پہنچاتا ہے تو وہ سیاق و سباق کو پیش نظر رکھ کے ہی نہیں، بلکہ اس کا عالم یہ ہے کہ ایسی صورت میں آپ تک یہ تمام چیپٹرز پہنچیں کہ ہر زمانے میں اور ہر دور میں یہ آپ کے لیے کارآمد رہیں،
تنہا یہ کہہ کے کہ 80 آیتیں آئی تھیں اور اس کا تعلق نصارائے نجران کی کسی خاص ڈیبیٹ سے تھا جس کا موضوع عیسیٰ روح اللہ تھے، اور وہاں پہ آپ اس کو روک کے رکھیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح فیصلہ نہیں ہوگا. اس لیے نہیں کہ میں نے ان 80 آیتوں کے درمیان سے ایک آیت کو عنوان بنایا، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اس کے سیاق و سباق کو بھی پیش نظر رکھیے، مگر یہ بھی سمجھیے کہ ہر آیت قیامت تک کے لیے اپنی جگہ اس طرح سے ایکٹیو ہے، اس طرح سے فعال ہے کہ کیفیت کوئی بھی ہو ریسکیو کے لیے یہ آیت آ جائے گی. یہ قرآن فہمی کے تعلق سے یہ میرا تبصرہ تھا، اس کو آپ ذرا سا ذہن نشین کر لیں. اب رہ گئی بات یہ کہ آئے نصارائے نجران اور ان کے آنے پر ظاہر ہے کہ یہ 80 آیتیں آئیں. اس کا تذکرہ ہمارے پاس صاحب تفہیم نے بھی کیا، سید ابو الاعلی مودودی نے بھی کیا علیہ الرحمہ، اور انہوں نے تو باقاعدگی سے لکھا. اس میں سے یہ آیت جس کو کہ میں گزشتہ 2 روز سرنامے میں پڑھ رہا تھا اور آج میں رک کر پڑھ رہا ہوں، وہاں ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم دعوائے دوستی رکھتے ہو، دعوائے محبت رکھتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، پس میری اتباع کرو. اگر سے شروع ہے گفتگو، امر پہ جا کے درمیان میں رکتی ہے گفتگو اور نتیجے تک پہنچا دیتی ہے گفتگو. اگر دعوی محبت الہی ہے، اگر یہ کہتے ہو کہ تم دوست ہو اللہ کے، ظاہر ہے دوستی کا تم اعلان کر رہے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو. میں بہت قریب رہ کے قرآن کی اصطلاحات سے قریب رہ کے میں آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتباع کا ترجمہ تو پیروی ہے، اتباع کا ترجمہ تو قدم کے پیچھے قدم رکھنا ہے اتباع کو، اور اگر آپ محیط کر دیں تو کہیں اطاعت بھی ہے. سب کچھ اپنی جگہ ہے، مگر لطف آتا ہے اس وقت کہ جب آپ اس لفظ کو ویسا ہی رہنے دیں اور اس کے بعد اب آپ ذرا ٹٹول کے دیکھیں کہ یہ لفظ سے پرخاش کس کو ہے یا اس لفظ سے نسبت کس کو بنتی ہے. فاتبعونی، پس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ. ظاہر ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی آپ کو دعوی دوستی ہے، اتباع میری کرتے ہو تو تم محبوب خدا بن جاتے ہو. آپ سمجھ رہے ہیں یہ ایک ہی آیت میں کس تیزی سے مراحل طے ہو جاتے ہیں، بشرطے کی، یعنی شرائط ہیں، اور اس میں تو شرط واحد ہے. کوئی ایسا بھی نہیں کہ آپ کہیں کہ بے شمار کلوزز ہیں اس کے اندر کہ یہ اور اس کے بعد اب تم، نہیں، ایسا نہیں ہے. تمہیں دعویٰ ہے صحیح ہے، لیکن اس کا طریقہ، اس کا پروسیجر یہ ہے کہ میری پیروی کرو. آ جائیے، اب میں نے اتباع کو یہ لفظ دے دیا، اور اس کے بعد یہ یحببکم اللہ، تم سب اللہ کے محبوب. اللہ یعنی ایسا نہیں کہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں محبوب بنا رہا ہے، وہ تمہیں یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. جس سے خدا محبت کرتا ہے ظاہر ہے کہ وہ پھر محبوب خدا ہوتا ہے.
ہے نا؟ اب یہ کلام آپ کے سامنے ہے، وہ نتیجہ کیا ہے کہ دیکھو یہ سب اپنی جگہ صحیح ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تم سب کے لیے ایک راستہ اس میں یہ ہے کہ مغفرت ہے تمہاری تمہارے گناہوں سے، تمہارے گناہوں کو وہ معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور ہے رحیم ہے. آیت کو پڑھتے ہوئے بچوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب کبھی قرآن کی آیت ختم ہوتی ہے تو آخر کے کلائمیکس پہ بھی غور کیا کریں. ہر آیت کا ایک کلائمیکس ہے. اس آیت کا کلائمیکس کیا ہے؟ واللہ غفور الرحیم، اس سے مغفرت اور اس کے رحمت کے طلبگار یقیناً تم ہو سکتے ہو. لیکن مڑ کے تو دیکھو کہ کیا اس نے کہا ہے. یہ ہے یہ عجیب انداز ہے قرآن کو نہ صرف پڑھنے کا بلکہ اس پر نگاہ ڈالنے کا، اس پر نظر ڈالنے کا. وہ غفور و رحیم ہے، کیسے نہیں ہوگا؟ وہ ہے. تم کیا ہو پہلے یہ بتاؤ. وہ تو غفور الرحیم ہے، واللہ غفور الرحیم. دو صفتوں کو رکھا. آپ کو معلوم ہے ایک آیت میں پروردگار علی اعلیٰ ایک مرتبہ ان کنتم تحبون اللہ یحببکم اللہ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی آپ ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک وہ اسم خاص کتنی مرتبہ آیا، اور پھر اس کے بعد وہ اسمائے صفاتی کتنی مرتبہ آئے. آیت ایک ہی ہے، اس میں اللہ اپنے خاص الخاص اسم کے ساتھ بھی ہے، اور اسی میں اللہ اپنے صفاتی ناموں کے ساتھ بھی ہے. یعنی وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی مغفرت اور اس کی رحمت تمہاری ضامن بن رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں چھوڑ رہی ہے، تمہاری ضامن گارنٹر ہے. غفور اور رحیم یہ دونوں صفات ضمانت دے رہی ہیں بشرطے کہ پروسیجرل تھنکنگ ہو. اگر یہ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ تم محروم رہو گے. اس کی مغفرت میں کمی نہیں ہوگی، اس کی رحمت میں کمی نہیں ہوگی، محرومی تمہارا حصہ بنے گی. یہ ہے وہ آیت جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ترجمے کے ساتھ. اب آپ اس کو ظاہر ہے کہ نہیں معلوم کس کس انداز سے کن کن تراجم کے تحت پڑھتے ہیں، وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں. مگر ہمارے پاس یہ بات کو یاد رکھیے، جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو چیز اس میں گورن کرتی ہے، یعنی اس آیت میں جس شے کی حکومت ہے وہ ایک ہے، اور وہ ہے متابعت رسول، جس کو اتباع رسول کہتے ہیں. تو آپ کیا ہوئے؟ آپ ہوئے تابع. وہ کیا ہوا؟ متبوع. توئے کے ساتھ نہیں، تے کے ساتھ. اس کو بھی دیکھیے. اور اس کے بعد یہ کہ جب یہ سلیقہ آ گیا تو اب گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی کچھ نہیں ہے سوا حب کے. آپ کو ذرا سا ذہن میں ان باتوں کو جگہ دینی ہوگی. میں نے عرض کیا آپ سے کہ یہ قرآن کی ایسا لگتا ہے بڑی سمپلسٹک، بہت ایک سہل شاید کوئی آیت ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علماء اسلام نے کہا سب کچھ اس آیت میں موجود ہے. سب کچھ، جس کو آپ کرکس کہتے ہیں نا، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ نیوکلیس پورے دین کا اس آیت میں موجود ہے.
اور کسی نے پلٹ کے پوچھا. کس سے پوچھا؟ ظاہر ہے صاحبان عصمت ہی سے پوچھا. صاحب معاملہ معصوم کا ہے تو معصوم ہی سے پوچھا جائے گا. معصوم قرآن ہے تو قرآن کو یا قرآن کے تعلق سے جب گفتگو کی جائے گی تو پھر وہ معصوم سے پوچھی جائے گی, کسی اور سے نہیں پوچھی جائے گی. تو اب ایک بات کو یاد رکھیے, آپ کے پاس دو ائمہ جن کو آپ صادقین علیہم السلام کہتے ہیں, بآواز بلند صلوات. یاد رکھیے صادقین جب ہم کہتے ہیں تو امام پنجم و امام ششم کو, بچوں کو یاد دلائیے. صادقین کا لفظ جیسے ہی آیا تو آپ نے کہا کہ ہاں اس سے مراد پنجم و ششم ائمہ, یہ ہے وہ دو امام. اور جب یہ تذکرہ ہوا تو پوچھنے والے نے پوچھا تو وہاں یہ کہا کہ دیکھو ایک بات کو سمجھ لو, الدین هو الحب والحب هو الدین. پہلی تو بات یاد رکھیے, پہلی بات یاد رکھیے, یہ بڑی اہم بات ہے اور ہمارے لیے بڑی, سمجھیے کہ یہ ایک ایسی یعنی گفتگو ہے جس میں ہم کسی عمارت کی تعمیر کر رہے ہوں. یہ بنیاد ہے. دین کی تعریف کچھ نہیں حب, اور حب کی تعریف کچھ نہیں سوا دین. اب اس کو کھول لیجئے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب لفظ دین آیا تو مستقلاً اعلان کے ساتھ آیا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اور جب انگریزی ترجمہ نگار نے ترجمہ کیا تو آپ کو معلوم ہے ریلیجن کا لفظ استعمال کر کے دین کے آگے لکھا ریلیجن, اور اس کے آگے within the brackets اس نے یہ لکھا, اور وہ بھی ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے submission to God's will. ریلیجن کا ترجمہ میر احمد علی نے انڈر دی auspicious authority of آغائے مرزائے مہدی پویا علیہ الرحمہ, دین کو جب بریکٹ میں رکھا تو بس یہ کہہ کے کہ سبمیشن ٹو گاڈز ول, آپ سبمٹ کر رہے ہیں اللہ کی مرضی کے آگے, اللہ کے ارادے کے آگے, اللہ کی مشیت کے آگے. میری بات کو ذرا سن لیجئے, یہ بڑی اہم گفتگو ہے. تو اب جب یہاں تک بات آ گئی تو پھر ظاہر ہے کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ اگر یہ طے ہو رہا ہے, یہ طے کیا جا رہا ہے کہ دین انگریزی میں کہتے ہیں ریلیجن کو, اور ریلیجن کے لیے کہا کہ یہ مرضی خدا کے آگے اپنے آپ کو تسلیم کی منزل پر لا کھڑا کرنا, یہ ہے دین. اب جیسے ہی دین کو آپ تلاش کریں گے تو دین بمعنی اطاعت کے بھی ہیں, دین بمعنی جزا کے بھی ہیں. دین جزا کے معنوں میں بھی, دین اطاعت کے معنوں میں بھی. ظاہر ہے کہ لفظ تسلیم استعمال کر رہا ہوں نا میں, تو وہ تو اس سے باہر تو ہے ہی نہیں. تو اب جب یہاں تک بات آ گئی کہ دین کے دو معنی دیے جاتے ہیں, اطاعت اور پھر جزا, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ دین میں ابتدا بھی ہے اور اسی میں انتہا بھی موجود ہے. لفظ ایک ہے, تقسیم نہیں ہے اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے. آپ ڈیوائیڈ کر کے نہیں کہیں گے اسے کہتے ہیں اطاعت اور اسے کہتے ہیں جزا, نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک اس کی عندیت میں
اگر دین ہے تو اسلام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے ایک لفظ میں اطاعت بھی اور اسی ایک لفظ کا نتیجہ عنایت بھی. تو اطاعت و عنایت ایک لفظ دین میں ہے. جب اتنا محیط لفظ ہے یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو مشیت نے کہا یہ اسلام ہے. اسلام. اب ہمارے پاس لفظ اسلام کو ریلیجن کہہ کر اور فی زمانہ جو حالات و واقعات ہیں اس کے حوالے کر کے خود پریشان ہو جانا اور یہ کہنا کہ یہ تو بڑا سخت ہمیں رد عمل ملتا ہے. تو اس سختی یا رد عمل کی جو سختی ہے اس کو ختم کیجئے اس کے کلام سے کہ جس کا کلام ہر دور میں ایک نہج بنا ہوا ہے اور وہ کوئی نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے. ایک جس کے لیے سید رضی نے بڑی کاوشوں کے بعد آپ کو نہج البلاغہ دے دی. کیا اب آپ یہ کہیں کہ یہ بتائیں تو پھر اسلام کھلے، یہ بتلائیں تو پھر اسلام آشکار ہو. تو اسی لیے کہا امیر المومنین نے لَأُنْسِبَنَّ الْإِسْلَامِ نِسْبَةً لَمْ يُنْسِبْهَا أَحَدٌ قَبْلِي. مجھ سے پہلے کسی نے بھی اسلام کی ایسے تعریف نہیں کی. مفتی جعفر حسین کا ترجمہ اپنی جگہ موجود ہے. وہ کہہ رہے ہیں احد قبلی، مجھ سے پہلے. مگر آپ حیران ہوں گے ترجمہ کرنے والا جو صاحب بصیرت ہے وہ فقط یہ نہیں کہتا کہ علی سے پہلے، وہ یہ لکھتا ہے اولین و آخرین میں. یہ عجیب مجبوری ہے. یہ بڑی عجیب مجبوری ہے. ستم ظریفی نہیں ہے. یہ ستم ظریفی نہیں ہے. امیر المومنین کے الفاظ اپنی جگہ کامل و اکمل ہیں. نہیں، لَأُنْسِبَنَّ اسلام الاسلام نسبتاً لم ينسبها احد قبلی. مجھ سے پہلے اسلام کو کسی نے اس طرح سے بیان ہی نہیں کیا. صحیح تعریف لفظ ہے، صحیح ترجمہ کیا مفتی صاحب؟ صحیح تعریف اسلام کی مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی. لفظ میں تعریف کی گنجائش ہو سکتا ہے، وہ عالم تھے، انہوں نے لکھا تعریف. میں تو کہہ رہا ہوں کل ہم بات کر رہے تھے ان کے بھائی کی کہ وہ قبائل عرب کے نساب ہیں. علی اسلام کا نساب ہے. ہمیشہ یاد رکھیے ان شے نسبتوں سے جانی جاتی ہے. ایک شے جو ہوتی ہے وہ نسبت سے، حوالوں سے جانی جاتی ہے. اور جب نسبت اور حوالے سے جانی جاتی ہے تو اسلام بھی ایک نسب رکھتا ہے اور وہ نسب بصورت حسب ہے. اور وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ حسب نسب ہے. اس کو بتائے وہی بتائے جو اس گھرانے کا ہو. میری بات کو بہت غور سے سنیے. کوئی اور بیان ہی نہیں کر سکتا. یہ افتخار امیر المومنین لیں تو آپ کہیں کہ ہاں وہ لے سکتے ہیں، مگر جب لفظ کو رکھیں لفظ کو تو وہ لفظ کچھ نہیں ہے سوا اس کے
کہ آپ کہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بتاؤں گا کہ نسب کیا ہے اسلام کا. تو اب اسلام کا نسب جیسے کسی شخص کا نسب ہوتا ہے ویسے اسلام کا بھی ایک نسب ہے. اور آپ سب اس چھوٹے سے قصار الحکم میں جائیں گے, اس چھوٹے سے کلام کو پڑھیں گے اور آپ سر دھنتے رہ جائیں گے کہ جب کہا الاسلام هو التسلیم, التسلیم هو الیقین, الیقین هو التصدیق, التصدیق هو الاقرار, الاقرار هو الاداء, الاداء هو العمل. یہ ہے اسلام کا حسب نسب. یہ اسلام کا حسب نسب ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نے اسلام کی ایسے تعریف نہیں کی. اب آپ ذرا سا ذہن کو اپنے بیدار رکھیے. وہ کہہ رہے ہیں اسلام تسلیم, تسلیم یقین, یقین تصدیق, تصدیق اقرار, اقرار ادا, ادا عمل. تو اگر آپ خط کھینچیں تو براہ راست وہ خط یا اوپر سے نیچے کھینچیے یا نیچے سے اوپر لے جائیے. اسلام نہیں ہے مگر صورت عمل, عمل نہیں ہے مگر تسلیم کی منزل جو اسلام. یہ امیر المومنین کا اعجاز, یہ اعجاز. کب دین اسلام نہیں رہا بھائی؟ اندیت خداوندی میں اسلام ہے, اندیت خداوندی میں اسلام ہے. اور آپ کے مولا یہ کہہ رہے ہیں میں اس کا نسب بتاتا ہوں. جو شے خدا کی اندیت میں ہے اس کا نسب علی بتاتا ہے. اور وہ کوئی فرد واحد نہیں ہے, یہ وہ دین ہے جس پہ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی دین پر آپ بلائنڈ فولڈڈلی نہیں چلتے ہیں. آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے نہیں چلتے آپ جب تک کہ آپ کو حسب نسب نہ پتا ہو. دین کا حسب نسب, دین کا حسب نسب, دین کیسے کس شے سے مناسبت رکھتا ہے. آپ بولے مناسبت ایسے نہیں ہے کیا ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ جب آپ پڑھتے ہیں نا اس آیت کے ٹکڑے کو, اور اگر آپ کبھی کوئی رموز اوقاف میں کوئی رمز وہاں رکھا ہوا پاتے ہیں, اب وہ کوئی کہے کہ توئے رکھا ہوا ہے جو مطلقاً رکنے کی جگہ ہو, یا وقف جائز کی کوئی علامت ہو, آپ جو چاہے آپ دیکھیں گے یہ رموز کو. تو اگر کوئی روک رہا ہے اور وہ کوئی اور نہیں روک رہا ہے, وہ حجاج ابن یوسف ثقفی نہیں روک رہا ہے, یہ قرآن اسی طرح سے آیا ہے آپ تک پہنچا ہے. تو اگر رکنے کو کہا تو کوئی مصلحت ہے اس کی کہ رکو تاکہ دیکھو تو صحیح کہ اسلام کی تشریح کون کیسے کہاں کس وقت کر رہا ہے. تو زمانے کے لیے اگر آیت کے ٹکڑے کو روکا اور روک کے کہا یہاں رک جاؤ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنا ہوگا آپ کو کہ معصوم نے کیا کہا. یہ آیتوں پہ کبھی روکا جا رہا ہے تو ذرا رک کے دیکھیے تو صحیح اس کی وجہ کیا ہے, معنی کیا ہے, مطالب کیا ہیں اس کے, مفاہیم کیا ہیں اس کے. ایسے ہی آپ کو روک دیا, سانس ٹوٹ رہی تھی ان الدین عند اللہ الاسلام, بس سانس ٹوٹ گئی. نہیں, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. معاملہ قرات کا نہیں ہے, معاملہ معرفت کا ہے. یہ معاملہ قرات کا نہیں ہے. قاری اتنا ہی بتائے گا جتنا اس کو بتایا گیا, لیکن معاملہ معرفت کا ہے. رک کے تو دیکھو, یہاں روکنے کی ایک علامت لگی ہوئی ہے. آخر کیوں رکیں؟ اس لیے کہ سمجھانے والا سمجھانا چاہتا ہے, اور اگر سمجھنے پہ آمادہ ہو تو ہم بتائیں گے کہ کون تمہیں سمجھائے. اور جب وہ سمجھائے گا تو ایسے سمجھائے گا کہ فقط اسلام تم کو ان ایبسٹریکٹ ریالٹی نہیں,
انٹو فیکچوالٹی نظر آئے، تمہیں اس طرح نظر آئے کہ تم یہ کہو کہ نہیں یہ تو ایسے نہیں ہے لفظ خالی تسلیم، اطاعت کی منزل. وہ اطاعت کی منزل پہ آپ آئے تو دل نے تصدیق دی، دل نے، ایسے نہیں ہے کہ دل تصدیق کر رہا ہے سر جھکا، دل نے تصدیق کی، دل نے تصدیق کی، بے اختیار اقرار باللسان ہوا. وہ اقرار باللسان ہوا تو گویا فرض ادا ہوا، اور جب فرض ادا ہوا تو اب اس کے بعد کوئی بیٹھ کے تھیوریٹیکل گفتگو نہیں ہے، میاں کر کے دکھاؤ کہ اسلام تم سے کیا کہہ رہا ہے. یہ سٹیپس ہیں، یہ سٹیپس کو یاد رکھیے. خالی لفظ اسلام اور اس کی گردان اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں پریشان، اس کی ضرورت نہیں ہے. ان کو بتائیے دنیا کو جا کے کہ اب تک ہم سے جو ہوا وہ غلطی ہوئی، ہم سے غلطی ہوئی، ہم سمجھا نہ سکے، اس لیے کہ بھائی ریلیجن کچھ نہیں ہے سوا پریکٹس کے، کوئی نام ہی نہیں ہے. ادائے عمل، دیکھیے اب ایک عجیب بات آپ سے کر رہا ہوں، ادائے عمل کرو تو حسن عمل ہم پیدا کر دیں گے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اگر تم سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ دیکھو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر میرے قربا کی مودت، تو اس لیے نہیں کہ اس سے مجھے سکون ملتا ہے، تمہارے ادائے عمل میں ان کا تذکرہ حسن عمل پیدا کر دیتا. جس نے احسن عمل اختیار کیا نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس میں حسن پیدا کر دیں گے. کیا عجیب تھا. یہ دیکھیے اب آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی یہ قرآن ہے. قرآن کبھی کبھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی عجیب کیفیت کہ جہاں یہ لفظ جب استعمال قرآن کرے، مثلا لفظ حسن کو استعمال کرے تو کیسے مربوط کر دیتا ہے ان سے ملا کے، جس کے نتیجے میں خود لفظ پر نکھار آ جاتا ہے. ویسے ہی لفظ محبت تنہا تھا، دنیا میں اکیلا تھا، بے چارگی کے ساتھ تھا، مگر نسبت حق سے ہوئی تو ایسا لگا جیسے کہ لطف ہی کچھ اور ہے اس میں. اب محبت کے معنی ہی بدل گئے. دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے، یہاں ہمارے بچے فزکس پڑھتے ہیں، علم الطبیعات کو پیش نظر رکھتے ہیں. یاد رکھیے دو طرح کی کوانٹیٹیز کا تذکرہ کیا ہے فزکس نے، ایک کمیت، ایک کیفیت. اس کو آپ اسکیلر اور ویکٹر کوانٹیٹیز کہتے ہیں. تو اب وہ کیا ہے؟ یعنی کمیت حجم ہی حجم ہے، والیوم ہی والیوم ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ویٹ ہی ویٹ ہے. لیکن جیسے ہی آپ نے کہا کیفیت اس میں ڈالی جائے، اس کو ویکٹر بناؤ، تو اب تنہا کمیت نہیں ہے، کیفیت نے قوت بھی ڈالی اور سمت بھی معین کر دی. یعنی قوت بھی آئی، رفتار بھی طے ہوئی، اندھا دھند نہیں. بہت غور سے سن رہے ہیں میری بات. اسپیڈ کے معنی اندھا دھند نہیں ہے. اسپیڈ اگر ویلوسٹی بن جائے تو معین ہے. بعین ہی محبت اگر ان کے بغیر ہے تو اسپیڈ، لیکن ان کے ساتھ ہے تو ویلوسٹی، کہ منزل پتا ہے کہ جا کے رکنا کا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب ایک شے ہے، سریع السیر ہے،
تیز ترین ہے، تیز ترین ہے، لیکن بنانے والا یہ کہا کہ میں نے اس کو تیز ترین تو بنا دیا، رکنے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو اب آپ نہ ایسے کسی ماشین میں بیٹھیں، نہ ایسی کسی ٹرین میں بیٹھیں، نہ ایسے کسی جہاز میں بیٹھیں، آپ یہ کہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے بھائی۔ سرعت اپنی جگہ لازمی ہے، سریع السیر اپنی جگہ ہونا ضروری ہے، مگر میرے عزیز کیفیت تو بتاؤ کہ آخر میں ہمارا کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ طے کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، رفتار بھی ہم دیں گے اور منزل بھی ہم بتائیں گے۔ اب جب رفتار اور منزل ہم دے دیں گے تو اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فَاتَّبِعُونِی۔ یہ ہے اس کا، دیکھیں محبتوں کے درمیان یہ لفظ رکھا ہوا ہے، اتباع کرو، پیروی کرو۔ تو اب ایسی صورت میں کہ جہاں آپ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ محبت کہ جس کو آپ اختیار کرتے اور نہ معلوم اس کے نتیجے میں کیا حادثہ ہو جاتا، کیا سانحہ ہو جاتا، ہم اس محبت کو رخ دیں گے، وہ رخ تمہارے لیے رخ حیات بنے گا، تمہارے لیے وہ زندگی کا ضابطہ بنے گا، تمہارے لیے وہ زندگی کا راستہ بنے گا۔ اور ایسی محبت کہ جس کے نتیجے میں نہ تم ان کو چھوڑ سکو نہ وہ تمہیں چھوڑ سکیں، اور اب جب مل کے چلو تو یہیں سے منزل قبر کی نہیں، محشر کی نہیں، کوثر تک تمہیں لے جائیں گے۔ کسی منزل پہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، کسی منزل پہ تم سے بے رخی اختیار نہیں کریں گے۔ یہ محبت کے باب میں یہ سارے لفظ ہیں، وہ فراق ہو کہ وصال، آپ سمجھ رہے ہیں، وہ ہجر ہو کہ فصل، جو چاہے کہیے، مگر بس ایک بات کو یاد رکھیے، ان کے حوالے کر دو۔ تو ان کے حوالے کر دو تو کیسے کر دو؟ ان کے حوالے کرو تو ڈسپلنڈ کرو، اور اپروچ اتنی ڈسپلنڈ ہو کہ جس کے نتیجے میں جس کی تم متابعت کر رہے ہو وہ تمہارا ذمہ دار بنے، یعنی فقط اتباع نہ ہو بلکہ انتہا پہ جا کے وہی تمہارا شفیع بنے۔ تو متابعت اگر شفاعت تک نہ لے جائے تو سمجھو کوئی مسئلہ درمیان میں ہے۔ اسی لیے عالم اسلام میں مسلمانوں کی تاریخ پڑھتے ہوئے ان دو لفظوں سے سبوں نے پرہیز کیا۔ نہ کسی نے کبھی یہ کہا کہ ہماری اتباع کرو، تو نتیجے میں شفاعت کے وہ ضامن نہیں تھے۔ اسی لیے آپ کو کہا کہ دیکھو جیسے تمہارا قبلہ ایک ہوتا ہے ویسے ایک گھرانہ ہم نے رکھا ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لو تاکہ فقط متابعتی نہیں شفاعت بھی تمہیں میسر آ سکے۔ اور یہ کاروان محبت ہے 1445 ہجری میں بیٹھا ہوا کاروان محبت۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ کاروان محبت ہے تو کسی کی عنایت تو ہے نا، کسی کا لطف و کرم تو ہے نا، کسی کی ایک نگاہ تو ہے نا جو پڑی ہوئی ہے ہم پر۔ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ایک نگاہ، وہ ایک نگاہ نہ معلوم کب ڈلی تھی کہ جس کے نتیجے میں آج تک سب محفوظ، نہ معلوم کون کہاں کیسے کب آ کے گئے، مگر سب محفوظ، اس لیے کہ اس نے طے کر لیا تھا من نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين۔
ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم احسان کریں گے ان پر جن کو زمانے نے کمزور کر دیا ہے. ہم ان کو امام بھی بنائیں گے اور زمین کا وارث بھی بنائیں گے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم ان کو امامت بھی دیں گے، زمین کی وراثت بھی دیں گے، ان کو تمکنت بھی دیں گے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم دکھلائیں گے فرعون کو بھی، حامان کو بھی، اور ان کے لشکروں کو بھی. منہم، ظاہر ہے کیا، جس سے کہ وہ ایک فقرہ ہے، جس کے ایک فقرہ ہے، یحذرون، جس سے وہ ڈرے ہوئے تھے، کمزور سمجھ کے، اقلیت قرار دے کے، سروں کو کٹوا کے، ہاتھ پیر الگ کروا کے یہ سمجھے کہ محبت ختم ہو جائے گی. ارے یہ حصی ہوتی تو ختم ہو جاتی. اگر اس کا تعلق ہاتھ پیر سے ہوتا تو یہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی. مگر دل میں جس نے تخم بویا ہے نا، سلام اس کو کرو، وہ کوئی اور نہیں ہے سوا سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیسا تخم بویا ہے مودہ فی القربہ کا، کیسا تخم بویا ہے اپنے اہل بیت کی مودت کا، محبت سے بھی آگے کی منزل. اب ان کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ تمہارے حصے میں تو یہ لفظ بھی ہے تو نہ تمام ہے، مودت کہاں سمجھو گے تم؟ کبھی یہ لفظ اسی لیے ہمارا غیر کبھی استعمال ہی نہیں کرتا، اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی استعمال بھی کرتا ہے تو یقین جانیے سمجھ میں نہیں آتا کہ کہہ کیا رہا ہے. مجبوری میں کرتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یہ مادہ ہے اس لفظ کا. بہت جلد تمہارے لیے رحمان مودت کو پیدا کر دے گا. سمجھ میں ہی نہیں آیا. یہاں تو ہم تو اللہ والے، ہمیں تو اللہ سے محبت ہے. بھائی یہودی بھی یہی کہہ رہا ہے، نصرانی بھی یہی کہہ رہا ہے. اب میں آگے کیا کہوں، کسی اور کا نام لیتا ہوں تو مشکل میں آ جاتا ہوں. میں لیتا ہی نہیں، یہود و نصارہ ہی کو سامنے رکھ کے تختہ مشق بناتے چلے جائیے. انہی کو اہل کتاب کہہ کے خوب آپ ان کا ریمانڈ لیتے جائیے، جیسے کہ کتاب آپ تک تو پہنچی تھی نہیں، صرف وہ بیچارے اہل کتاب ہو گئے. اہل کتاب یعنی اب کتاب کے مارے ہوئے، یہ ہے اس کا ترجمہ. تو اب آپ تو نہیں کہتے، آپ تو کہتے کہ نہیں بھائی اہل بات اصل میں اہل کتاب سے ہو رہی تھی. اچھا تو آپ کون ہیں؟ ظاہر ہے آپ نااہل ہیں نا، آپ کیسے اہل کتاب ہوں گے؟ ایک اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے لیے اہل کتاب. اپنے لیے اگر کوئی کہے تو کیا آپ نا اہل کتاب ہیں؟ تو پھر کائے کے لیے کہتا کہ کتاب کافی ہے؟ بھئی اگر آپ میں وہ سلیقہ ہی نہیں تھا، کتاب بھی اٹھانے سے اٹھتی ہے، اس لیے کہ جو ان میں موضوعات ہیں نا وہ اتنے طاہر و مطہر ہیں کہ ان کو کوئی نجس اٹھا ہی نہیں سکتا. نجاستوں میں ملوث اٹھا نہیں سکتا. یہ کتاب ہے عزیزو، کتاب. ظاہر ہے کہ اس پہ جو موضوعات رکھ دیے گئے، اس ایسے ہی ثقل کہہ دیا، ایسے ہی ثقل کہہ دیا، ایسے ہی دو کو ملا کے ثقلین کہہ دیا. کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو حرکت و ناقص اٹھا سکتا. تو پھر کیا بات تھی اس کی؟ کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی اس کی کمیت کو بیان کرنے کی؟ مگر کمیت تھوڑی بیان کی ہے، کیفیت کے ساتھ کمیت بیان. بڑا والیوم ہے اس کا، مگر اس کے میگنیٹیوڈ کو بھی تو دیکھو، اس کی فورس کو بھی تو دیکھو، اس کی قوت کو بھی تو دیکھو. نہیں تم نہیں اٹھا سکتے. اور اگر ہم چاہیں
تو چشم زدن میں وہاں کا شخص یہاں آ جائے. چشم زدن میں زیادہ وقت نہیں لگے گا. بھئی تذکرہ کس کا کیا؟ میرے ذاکر اول نے، اور ابن یزید ریاحی کا کیا نا. کتنا وقت لگا آپ کو معلوم ہے؟ منزل شراف پہ ملتا ہے، جس کو آپ کے لیے ظاہر ہے کہ معجم الکبیر میں جریر طبری نے ان منازل کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو قصر مقاتل بھی کہتے ہیں. اس منزل کو 2 منزلیں گزرنے کے بعد تیسری اور آخری منزل ہے کربلا، اور یہ منزل شراف پر ہے. یعنی قافلہ پہنچ رہا ہے اور حسین ابن علی نے دیکھا کہ بلندیوں پہ کچھ خیمے لگے ہیں، کچھ سوار ہیں، ایسا لگتا ہے کسی کے انتظار میں ہوں. ظاہر ہے ان کی نگاہ اور وہاں انتظار میں کیسے نہ رہتے. جو پانی کو ترسے ہوئے تھے، جو غذا کو ترسے ہوئے تھے، ان کا عالم یہ تھا کہ آتے ہی انہوں نے بے اختیار یہ کہا کہ ہم پیاسے ہیں. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اولین سقایت کا مظاہرہ وہی ہو گیا کہ جب جتنا پانی حسین ابن علی نے اٹھایا تھا سب کا سب ان کے حوالے کر دیا. فقط لشکر کے 1000 افراد پر مشتمل لشکر ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر 1000 افراد ہیں تو ان کی سواریاں بھی ہیں، تو فقط تنہا سوار نہیں، سواری بھی سیراب ہوئی. سوار نہیں، سواریاں بھی سیراب، پانی سے سیراب کر دیا. اور اس کے بعد اب اس سے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے؟ وقت ہے نماز کا. تو کہا پڑھ لے تو اپنی نماز. ہم بھی اپنی کہا یہ ممکن نہیں، یہ ممکن ہی نہیں. آپ کے ہوتے ہوئے یہ 2 نمازیں قائم نہیں ہوں گی، آپ یہ تنہا نماز ہوگی. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حجاج ابن مسروق سے اذان دلوائی اور اس کے بعد کہا کہ ہم امامت کریں گے، اور امامت کی اور نے نماز پڑھی. اور ظاہر ہے کہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہا ارادہ کیا ہے؟ کہا ارادہ یہ ہے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ آپ کو یہاں سے نظر بند کر کے ابن زیاد کے پاس لے جاؤ. کہا یہ تو ممکن نہیں ہے، کوئی اور تیری صلاح کوئی اگر ہے، کوئی مشورہ ہے تیرے پاس تو دے دے. کہا نہیں میرے پاس کچھ اور نہیں ہے، مجھے تو گرفتاری کا حکم ملا. یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ کہا یہ ناممکنات میں ایسا تو نہیں ہوگا. کہا کہ آپ مجبور کرتے ہیں مجھے، تو بے اختیار نہیں معلوم کیا کیفیت تھی. سکلتو کا امک ماذا ترید، اور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو چاہتا کیا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے. مقاتل میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ادھر سے تو آ جا، ادھر سے ہم آ جاتے ہیں، یہیں فیصلہ کر لیتے ہیں. اور رؤساء عرب میں نہیں، شجاعان عرب میں ہے. اور کوفے کا ظاہر باشندہ ہے. ایک مرتبہ یعنی میں اگر آپ سے عرض کروں کہ عربوں کے ہاں اس طرح سے کبھی ماں کا نام لیا جائے تو وہ توہین ہے، تذلیل ہے. اب معلوم ہے اس جملے کو سننے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے حسین ابن علی کی خدمت میں کھڑا اور یہ کہنے لگا کہ یا ابا عبداللہ، اگر یہ جملہ کسی اور کی زبان سے میں سنتا تو اس کو کیا جواب دیتا وہ تو میں جانتا ہوں، مگر چونکہ آپ کی زبانی سنا ہے
آپ کی زبانی سنا ہے، لہذا صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ماں کا نام بدون طہارت لیا ہی نہیں جا سکتا۔ پاکیزگی و طہارت کا مظہر ہے آپ کی ماں کا نام۔ اب یہ دیکھیں آپ، یعنی یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت ہے کہ آپ نے تو نام لیا مگر میں نام نہیں لے سکتا۔ ہاں، اب آپ نے یہ کہہ دیا تو اب صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ اب آپ واپس جائیں گے، نہ اب آپ کسی اور طرف جائیں گے، بلکہ اب آپ جس منزل کی طرف جانا چاہیں جائیں، مگر واپسی کے ساری راہیں مسدود ہیں، واپس نہیں جائیں گے۔ کہا کہ جس طرف جانا چاہوں میں چلا جاؤں، اور یقیناً حسین ابن علی نے وہ سفر اختیار کیا۔ اب کہتے ہیں کہ آگے آگے حسین کا لشکر جتنا بھی صحیح، اور پیچھے پیچھے ہور اپنے پورے دستے کے ساتھ، مگر دل ہے ہور کا کہ مچل رہا کہ سب کچھ اپنی جگہ ہے مگر کچھ ہے جو ٹھیک نہیں، کچھ ہے جو ٹھیک نہیں، مضطرب الحال ہے، پریشان حال ہے۔ یہ پریشانی بڑھتے 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 ایک مرتبہ صبح عاشور نمایاں ہوئی، اور عاشور کی صبح آئی تو اس کے احباب نے یہ دیکھا، روایت کوئی اور نہیں کرتا، وہیں سے روایت ہے، اس کے احباب نے یہ دیکھا کہ یہ خزاں کے پتے کی طرح لرزہ اندام ہے، اور وہ کہ جس کی شجاعت کے دنیا گن گاتی ہے، ایسے جیسے کہ لرز رہا ہو۔ پوچھا آ کے کیا بات ہے ہور، کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میں اصل میں اپنے آپ کو نہیں، اپنے نفس کو تول رہا ہوں، حق اور باطل کے درمیان یہ میرا نفس ہے کہ میزان بنا ہوا ہے۔ کیا کرتا ہوں؟ کچھ دیر میں تجھے خبر ہو جائے گی۔ دیکھیے یہ میرے مصائب کے جملے ہیں، مگر ایک بات کو یاد رکھیے، کسی تاریخ نے حر کو ڈیفیکٹر نہیں کہا ہے، کوئی تاریخ آپ کو ایسی نہیں ملے گی، میرے نوجوانوں سے گفتگو کر رہا ہوں، کہ وہ ڈیفیکٹر یعنی منحرف کسی نے کہا اس لشکر سے منحرف ہو کے آ گیا۔ کسی تاریخ نے، اپنی غیروں کی کسی تاریخ نے، اس لیے کہ سب کے علم میں ہے کہ جس طرف جا رہا ہے وہ لشکر خیر ہے۔ انحراف تو وہاں ہو کہ جہاں پہ ادھر کی خبر نہ ہو، لیکن وہ تو شر کو چھوڑ کے خیر کی طرف آ رہا ہے، تو ڈیفیکٹر کیسے، منحرف کیسے، وہ کیسے انحراف کر رہا ہے، وہ کیسے باغی بن رہا ہے، وہ کیسے بدہدی کر رہا ہے، وہ کیسے بے وفا بن رہا ہے؟ نہیں، وہ تو جس طرف آ رہا ہے قلب ہے کہ اس طرف جھکا ہوا ہے۔ اور ایک منزل آئی کہ جب کسی سے کچھ نہیں کہا، بیٹے سے بس اتنا کہا، اور یہ کہا کہ چلتا ہے تو چل، جنت کی راہ کھل گئی، جنت کا راستہ کھل گیا۔ اب وہ علی ابن حر کے نام سے جانا جاتا ہو یا حجر ابن حر کے نام سے جانا جاتا ہو، ارے ابھی اس سے کہا تھا، کہتے ہیں کہ غلام بھی تیار ہو گئے کہ آقا جب تک یہاں رہے ہمیں ساتھ رکھا، اب جب وہاں جاتے ہو تو ہمیں چھوڑے جاتے ہو، نہیں اب ہم بھی ساتھ چلیں۔ اور یہاں کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ تابع رسول ہے جو صورت حسین ابن علی میں کھڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو الفضل سے کہا، کچھ دیر بعد ایک میرا مہمان آئے گا، استقبال کر، استقبال کر۔
استقبال کرنا. گرد صحرا بلند ہوئی، دیکھا تو 3 سوار ہیں جو گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں. کچھ دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ آواز دی حسین نے آنے والے کو کہنا سلام علیکم. حضرت ابو الفضل آگے بڑھے، گرد بیٹھی تو دیکھا کہ حر ابن یزید ریاحی ہے اور پیروں پا ہاتھ رکھ کے یہ کہتا ہے حضرت ابو الفضل سے کہ آپ پر لازم ہے کہ مجھے اس طرح لے کے جائیں بارگاہ حسین ابن علی میں جیسے کوئی قصوروار جاتا، جیسے کوئی مقصر جاتا، جیسے کسی نے تقصیر کی ہو ویسے جاتا ہے، جیسے کوئی گنہگار جاتا ہے. ایک مرتبہ کچھ نہیں کیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ ذرا اس کو باندھیے اور مجھے گھسیٹتے ہوئے لے کے چلیے. دور سے حسین نے دیکھا، ارے عباس یہ تو میرا مہمان ہے، مہمان کے ہاتھ پیر نہیں باندھ. استقبال کی کہتے ہیں کہ حر کے بیٹے نے، حر کے غلام نے یکے بعد دیگرے اپنے سر کو سرکار سید الشہداء کے قدموں پہ رکھ دیا. اور اس کے بعد دیکھیے عجیب و غریب بات ہے، ایک عجیب بات ہے کہ معلوم ہے حر آیا ہے اور سر کو قدموں پہ جھکا چکا ہے تو بے اختیار کا ما تکون، کیا چاہتا ہے تو ارفع لی راس، میرے لیے اپنے سر کو تو اٹھا لے. حر نے سر کو بلند کیا، کہا آنکھوں میں آنکھیں ڈال. ایک مرتبہ حر کی نگاہیں نیچی تھی، بس اتنا کہا مولا مولا میں تائب ہوں، کیا خدا نے میری توبہ قبول کر لی؟ مولا تائب ہو کے آیا، توبہ کیا ہوا آیا ہوں. حر پوچھ رہا ہے مولا کیا میری توبہ کو خدا نے قبول کر لیا؟ تو حسین ابن علی جو نمائندہ الہی ہے اسی وقت فیصلہ کر رہا ہے، ہاں حر تیری توبہ قبول، تیری توبہ قبول. کلیجے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگانے کے بعد کہا تو ہمارا مہمان، تو ہمارا مہمان ہے اور ہم مہمان کو اس طرح سے جانے کی اجازت نہیں دیں گے جس طرح تو بے چین ہو رہا ہے. کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد ایک مرتبہ باپ بیٹے نے بات کی. بیٹے نے کہا بابا میں پہلے جاتا ہوں، نہیں غلام نے کہا میں پہلے جاؤں. غلام گیا، مارا گیا. بیٹا گیا، کہتے 24 اسوار کو بیٹے نے قتل کیا. ایک مرتبہ آواز دی باپ کو تو چاہتے تھے حر جائیں، ہاتھوں کو پکڑ کے کہا جوان کا لاشا کبھی کوئی باپ نہیں اٹھاتا. جوان کا لاشا اس طرح سے نہیں اٹھا، گئے اٹھا کے لے کے. حر نے ایک مرتبہ اجازت مانگی، ہاتھوں کو جوڑ کے چلے، قدم بوسی کر کے چلے، لشکر اعداء کے درمیان آئے. ایک کہتے ہیں کہ ایسا خطبہ دیا ہے حر نے، وقت اجازت دے تو انسان کبھی اس خطبے کو پڑھے، کبھی کبھی اس کو رجز بھی کہتے ہیں ایک انداز سے، کہ ہائے ہائے جس کے گھرانے کا یہ عالم ہو کہ جو محبوب خداوندی ہو ان کو مارنے کے درپے ہو. کہا تو بھی تو اس لشکر سے نکل کے ابھی گیا ہے، کہا میری تو ہدایت ہو گئی، تم اپنی خبر کرو. یہ کہہ کے ایک مرتبہ تلوار چلائی،
تلوار چلی ہر کی، کہتے ہیں 80 کے لگ بھگ آدھا کو قتل کیا، مگر کہتے ہیں کہنے والے کہ اس طرح سے تو ہر پہ قابو نہ پا سکے۔ ایک مرتبہ یلغار کے نتیجے میں ایک تیر آیا، ماتھے پہ تیر لگا، ہر نے آواز دی، کس کو آواز دی؟ اس کو آواز دی جس نے ابھی توبہ کو قبول کیا ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی۔ دو روایتیں آپ کو ملیں گی، یا تو ہر کا لاشا اٹھا کے لے آئے یا خود حسین وہاں جا پہنچے، جو بھی ہو مگر بیٹھ گئے جا کے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ تیر کو کھینچا، ہاتھ رکھا، ایک ہاتھ سے چہرے کے غبار کو ہٹایا، ہر سے کچھ باتیں کی اور کہا ہر تو یہاں بھی تائب وہاں بھی تائب، اور ہر انت الحر فی ہذہ الدنیا والآخرہ، تو اس دنیا میں بھی ہر ہے، تو اس دنیا میں بھی ہر ہے، تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا ہے۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ جب دیکھا کہ پیشانی کا خون رکتا نہیں ہے تو جیب سے کہتے ہیں فاطمہ زہرا کا رومال نکال، اور فاطمہ زہرا کے رومال کو نکال کے بس اتنا کہا جا ہور جا، خدا حافظ، میری ماں تیرا استقبال۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔ حسین 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 عباس شان والیا ہم شیر دے پردے بنایا، عباس شان والیا ہم شیر دے پردے بنایا، عباس شان والیا ہم شیر دے پردے بنا، عباس شان والیا ہم شیر دے پردے بنایا، عباس شان والیا ہم شیر دے پردے، سب پڑھو، عباس شان والیا ہم دے بنا ہے، عباس شان والیا ہم شیر دے پردے بنا، عباس شان والیا ہم شیر دے پردے بنا، غازی نشانہ علم والیا ہم شیر دے پردے بنا، غازی نشانہ علم والیا
ہم شیر دے پردے بنایا بادشاہ نا والیا ہم شیر دے پردے بنایا بادشاہ نا والیا ہم شیر دے پردے بنایا بادشاہ نا والیا ہم بنا ہے علی ولی کی بیٹیاں ہیں ننگے سر بازار میں ہے علی ولی کی بیٹیاں ہیں ننگے سر بازار میں ظالم نہ کیتا کچھ حیا ہم شیر دے پردے بنا ظالم نہ کیتا کچھ حیا ہم شیر دے پردے بنایا بادشاہ سب پڑھو مجبور ہوں پردیس میں پردہ نہیں جاؤں کہاں مجبور ہوں پردیس میں پردہ نہیں جاؤں کہاں بھائی ہمارا با وفا ہم شیر دے پردے بنا بھائی ہمارا با وفا ہم شیر دے پردے بنایا بادشاہ نا والیا ہم شیر دے پردے بنایا بادشاہ نا والیا ہم شیر دے پردے بنایا بادشاہ نا والیا سڑتے ہوئے حیام چوں زینب دیا یہ صدا سڑتے ہوئے حیام چوں زینب دیا یہ صدا خیمے گئے ظالم جلا ہم شیر دے پردے بنا خیمے گئے ظالم جلا ہم شیر دے پردے بنا بادشاہ نا والیا ہم شیر دے پردے بنا بادشاہ نا والیا ہم شیر دے پردے بنا سب پڑھو علی ولی کی بیٹیاں ہیں ننگے سر بازار میں علی ولی کی بیٹیاں ہیں ننگے سر بازار میں ظالم نہ کیتا کچھ حیا ہم شیر دے پردے بنا ظالم نہ کیتا کچھ حیا ہم شیر دے پردے بنایا بادشاہ نا والیا ہم شیر دے پردے بنا بادشاہ نا والیا ہم شیر دے پردے بنا ہے بادشاہ نا والیا ہم شیر دے پردے بنایا بادشاہ نا والیا ہم شیر دے پردے بنا غازی نشانہ علم والیا ہم شیر دے پردے بنا غازی نشانہ علم والیا ہم شیر دے پردے بنا جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا جب ردا سر
سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھارسی بڑی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھ کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی دکھ میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا جب چلی شہ پہ چھری اے میرے شیر جری ہاتھ ملتی تھی بہن کچھ قدم دور کھڑی کٹ گیا شہ کا گلا ہائے بھائی نے صدا مجھ کو ہر ضرب پہ دی تو نہ
یا حسین 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 ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، 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 ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ بے گور و کفن بھائی، بے گور و کفن بھائی، ہم شیر سفر میں، ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ بے گور و کفن بھائی، بے گور و کفن بھائی، ہم شیر سفر میں، ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ 6 ماہ کے بچے کو بھی نیزے پہ چڑھایا، 6 ماہ کے بچے کو بھی نیزے پہ چڑھایا، کیا چھوڑا ہے امت نے، کیا چھوڑا ہے امت نے میرے بھائی کے گھر میں، ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر 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 میں۔ بہتے ہیں غم شاہ میں جو آنسو وہ کہاں ہیں، بہتے ہیں غم شاہ میں جو آنسو وہ کہاں ہیں، محشر میں ملیں گے وہ، محشر میں ملیں گے وہ تمہیں لال و گوہر میں، ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ بے گور و کفن بھائی، بے گور و کفن بھائی، ہم شیر سفر میں، نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ خاموش چلی جاؤں بھلا شام میں کیسے، خاموش چلی جاؤں بھلا شام میں کیسے، شبیر کا لاشا ہے، شبیر کا لاشا ہے میری راہ گزر میں، ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی ہی نہیں
نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ عابد نے کہا خون یوں ہی روتا رہوں گا، عابد نے کہا خون یوں ہی روتا رہوں گا، پھوپھی کی اسیری نے، پھوپھی کی اسیری نے دیے زخم جگر میں، ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر 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 میں۔ حق فاطمہ زہرا کا غصب جس نے کیا ہے، حق فاطمہ زہرا کا غصب جس نے کیا ہے، وہ دوست بھلا کیا ہے، وہ دوست بھلا کیا ہے پیغمبر کی نظر میں، ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، شبیر کی گر تجھ کو خدا دے، نعمت غم شبیر کی گر تجھ کو خدا دے، نعمت غم شبیر کی گر تجھ کو خدا دے، نعمت غم شبیر کی گر تجھ کو خدا دے، غم شبیر کی گر تجھ کو خدا دے، دنیا کو پیام شہ مظلوم سنا دے، دنیا کو پیام شہ مظلوم سنا دے، اور ماتم کی صدا سے دل باطل کو ہلا دے، صدا سے دل باطل کو ہلا دے، پردہ جو نگاہوں پہ ہے دنیا کی ہٹا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، ہے مرد وہی کر کے جو وعدے کو نبھا دے، مرد وہی کر کے جو وعدے کو نبھا دے، ایک سر کی ضرورت ہو 72 کا گلا دے، ضرورت ہو 72 کا گلا دے، بازوئے علمدار دے بہنوں کی رضا دے، علمدار دے بہنوں کی رضا دے، جو کچھ بھی ہو سب راہ محبت میں لٹا دے، اتنا دے کے بدلے میں خدا سوچے کہ کیا دے، صفے ماتم شبیر بچھا دے، شبیر بچھا دے، گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، دنیا
دنیا میں صدا بن کے رہو حق کے پیامی، ظالم کے مخالف رہو مظلوم کے حامی، اعمال کو کھا جاتی ہے ایمان کی خامی، ہر ایک کو ملتی نہیں سرور کی غلامی، نعمت میسر ہے اسے جس کو خدا دے، ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں سفید ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں سفید ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں سفید ماتم شبیر بچھا دے، بتلاؤ کہ شبیر سا رہبر نہ ملے گا، بدلاؤ کہ شبیر سا رہبر نہ ملے گا، کونین میں ان کا کوئی ہمسر نہ ملے گا، سردار جنازہ کی کوثر نہ ملے گا، اس در کے سوا اور کوئی در نہ ملے گا، جس در پہ فرشتہ بھی گدا بن کے صدا دے، ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، ممکن نہ ہوا کر کے جو سرور نے دکھایا، خوشنودی مولا میں بھرے گھر کو لٹایا، اکبر کو اٹھایا کبھی اصغر کو سلایا، شبیر نے سردے کے زمانے کو بتایا، زندہ ہے وہی موت کی گردن جو جھکا دے، ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے ماتم شبیر بچھا دے، کہنے کو مسلمان تھے وہ ظلم کے بانی، مہمان بلا کر نہ دیا شاہ کو پانی، مٹی میں ملا دی علی اکبر کی جوانی، ہم شکل پیغمبر کا وہ شفیع کا جانی، تصویر کا یہ رخ بھی زمانے کو دکھا دے، صفے ماتم شبیر بچھا دے ماتم شبیر بچھا دے گھر گھر میں صفے 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 ماتم شبیر بچھا دے،
اللہم صلی اللہ